واصل بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ واصل بھائی آج ایک نہیں تین قلم ایک ہی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہاں، وہ تو قلم میں نے آپ کا باکس ہاں جی اس پہ جو ہر وقت آپ گراتے رہتے ہیں اور آپ کی بہن اٹھاتی رہتی ہے آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی، تو اس باکس میں کتنے ہیں قلم کل؟ اس میں اس وقت تو تقریباً اس وقت گھر پہ تو کروڑوں ہوں گے، نہیں اس میں کوئی 10-12 کے قریب ہیں، لیکن مختلف طرح کے سارے کے سارے، یعنی کہ میں جو ابھی ہاتھ میں آتے ہیں تو میں اگر یہی بتاؤں تو یہ جو بانس ہے یہ ہمارے پاکستان کا ہے، یہ ملائیشیا کا ہے، اس کو جاوی کہتے ہیں، انڈونیشیا اور ملائیشیا میں ہوتا ہے، یہ پانی میں اگتا ہے، یہ ایران کا ہے، تو یہ مختلف اس کی اہمیت ہوتی ہے، مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ لکھنے سے پہلے کس قلم سے لکھنا ہے اس پہ بھی غور و فکر ہوتی ہے؟ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ آپ دیکھیے بانس کے بارے میں اگر بات کی جائے، اس کا قلم بنتا ہے اور اس کی بانس سے بھی بنتی ہے، تو قلم کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، اور پھر اس کی 1400 سے زیادہ اقسام ہیں بانس کی صرف، اور یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب ہیروشیما ناگاساکی میں بم پھینکے گئے تھے تو جس پودے نے اپنے آپ کو سروائیو کیا ہے وہ بانس کا وہی لوگوں کے پورے پورے گھر بانس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ پاکستان میں بڑا دیکھتے ہیں لوگوں نے جو جافری لگی ہوتی ہے وہ بھی بانس کی اور پوری دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے، مجھے تو بہت ہی اور خوبصورت اس کی لگتا ایک ہے۔ اور خوبی یہ دیکھیں کچھ پودے ایسے جو ڈائناسورس کے بعد پہ زمین پہ اگے ہیں نا، اور کچھ ڈائناسورس سے بھی پہلے کے بانس ان میں سے ایک ہے، یعنی کہ جس سال میں پیدا ہوئی تھی تب سے بانس ہے، اور ان کی گروتھ سال کے قریب پہ ہی ان جاتی کی ہے، گروتھ کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی تیز ہے، ہوتی ہے اور پانی میں بھی اگ جاتا ہے، مٹی میں بھی اگ اور جاتا ہے، آکسیجن سب سے زیادہ پیدا کرتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے۔ آج کا ہمارا کیا لکھ رہے ہیں آپ کا موضوع ہے غور و فکر کرنا۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے تزکیہ، ایک ہے غور و فکر۔ تزکیہ کا تعلق قلب اور روح کے ساتھ ہے اور غور و فکر کا تعلق جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہے۔ اب جو غور و فکر نا یہ انسان کو کسی بھی سمت میں لے کے جا سکتا ہے، اور آج کے دور میں دیکھیں تو عقل جو ہے نا، وہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم۔ تو عقل سے غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بنیاد جو نا اس پہ قائم رہنا، اپنے ایمان پہ قائم رہنا، اور اس کی سمت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہونا لازم ہے، وگرنہ عقل گمراہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک آیت بھی ہے، وہ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تڑپتے ہوئے دیکھا، وہی میں کچھ تاخیر ہوئی تھی تو اللہ پاک نے ایک آیت بھیجی تھی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، کہ جب ہم نے آپ کو تڑپتا ہوا پایا تو اپنی راہ دکھلائی۔ تو غور و فکر تڑپنا یہ ہدایت کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کو پریشان کرنے یا کسی کے مشکلات پیدا کرنے کے لیے یا گمراہ ہونے کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، اور جب ہم اپنے اس پروگرام میں اور اپنا جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے جو بھی، اس میں جب قرآن پاک کا ذکر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا مقصد یہی جو آپ نے کہا کہ کیونکہ ہماری انٹینشنز، ہم لوگ تو میرے ذہن میں کبھی بھی بات کرتے ہوئے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ لوگوں کا بیلنس بڑا ضروری ہے، کیونکہ میرے اپنے ذہن میں کبھی نیگیٹو تھاٹ نہیں آتی، تو مجھے ایسا لگتا ہے غور و فکر جب قرآن پاک میں جو آیا ہے وہ تمام کا تمام اسی پہ آیا۔ اگر آپ صرف ایک چیز کو پکڑ لیں، آج میں ایک سائنٹسٹ کی ایک انٹرویو سن رہا تھا، تو اس نے جب ناسا کے بارے میں ڈسکس کر تھا اباؤٹ دا اسٹارز اینڈ اباؤٹ جتنی بھی کائنات ہے، تو اس نے کہا کہ پہلے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پہلے تو میں ایتھیسٹ تھا، لیکن جب میں نے یہ سسٹم دیکھنا شروع کیا تو اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی تخلیق کار ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی اپنی اپنی جرنی جو ہوتی ہے وہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے ان کی کامیابی کی طرف جاتی ہے۔ آج ہم پھر یہی آیت دیکھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ۔ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں دو طرح کا غور و فکر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تدبر کرنا، ایک ہوتا ہے سازش کرنا۔ یہ دونوں میں غور تو انسان کرتا ہے نا، اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ تدبر جو ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور سازش جو ہے وہ برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو سازش کرنے والا اس کو خود ہی نیچا کر دیتا ہے۔ تدبر ہونا چاہیے، سازش نہیں ہونا چاہیے۔ غور و فکر کا مقصد تدبر ہے، کائنات کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا، اپنی ذات کو۔ بہت ضروری ہے، ایک بریک ہمیں ضروری لینا ہے، لیکن ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کچن میں